اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ داعی المدعوات وداعم المسبوکات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل والصلاة والسلام على آله الأطهار ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الصلوات عزیزان گرامی، علماء کرام، آج محرم الحرام کی 8ویں شب داخل ہو چکی ہے۔ نبوت کے موضوع پر انشاءاللہ آپ کا وقت لوں گا اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں قرآن مجید کی روح میں نبوت کی شان اور عظمت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، کوئی کائنات میں ایسا شخص موجود ہی نہیں ہے، نہ تاریخ بشریت میں ایسا کوئی شخص گزرا ہے کہ جو اس چیز کا طالب نہ ہو کہ پروردگار اس کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ بڑی توجہ چاہیے گا، مقدمے سے گزرتا ہوا ذیل مقدمے تک پہنچ جاؤں گا۔ تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا بشر، کوئی ایسی ہستی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ پروردگار اس کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں یہ طالب برکت ہوتا ہے، جہاں یہ دعا کرنے والا ہوتا ہے، جہاں یہ خواہش رکھنے والا بندہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، لازم ہے کہ اس میں ایسی ہستی کا بھی وجود لازمی ہے کہ جن کے صدقے میں، کہ جن کے وسیلے سے، کہ جن کے واسطے سے، کہ جن کے راستے پر چلے اور پروردگار اس کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طالب برکت کوئی ہو، طالب ہدایت کوئی ہو، طالب مغفرت کوئی ہو اور پروردگار نے اس کے لیے ایسا کوئی ذریعہ مہیا نہ کیا ہو کہ جس کے صدقے میں، کہ جس کے راہ پر چل کر اسے ہدایت بھی ملے، اسے برکت بھی ملے، اس کی مغفرت بھی ہو، اس کی حاجت روائی بھی ہو۔ تو آئے دیکھتے ہیں تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں آیا کوئی ایسا وقت گزرا ہے، آیا کوئی ایسا شخص موجود تھا کہ جو ہدایت کا طالب نہ ہو، یا الفاظ دیگر میں یہ کہوں کہ وہ ہدایت کا طالب ہو لیکن کوئی ہادی نہ ہو۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون سنت الہی ہے کہ کائنات میں کوئی بشر موجود نہیں ہوگا جو کہ طالب ہدایت ہوگا اور پروردگار کی طرف سے اس کو ہدایت دینے والا ہادی موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ قیامت میں یہ سوال کر سکتا ہے کہ پروردگار ہم تو طالب برکت تھے، ہم تو طالب ہدایت تھے کہ کوئی ہدایت کرنے والا ہی موجود نہیں تھا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی،
بڑی توجہ چاہیے فرد اول سے لے کر فرد آخر تک. اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو ایک منزل تک لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ علماء کی محفل ہے, خواص کی محفل ہے, اس لیے قرآن کی روح سے میں بات کروں گا. تو عزیزان گرامی, آئے پوچھتے ہیں امام علی النقی علیہ السلام سے کہ امام بتائے ہمیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار اپنی برکتیں نازل کرتا ہے, کہ جن کے ذریعے سے پروردگار اپنی ہدایت کو لوگوں میں عام کرتا ہے, کہ جن کے ذریعے سے پروردگار فیض دیتا ہے بندوں کو. تو فرماتے ہوئے ملیں گے زیارت جامع کبیرہ کا جملہ, السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معادن حکمت اللہ. سلام ہو ان معادن حکمت پر, سلام ہو ان مساکین برکت پر, سلام ہو ان معادن حکمت پر کہ جن کے ذریعے سے انسانیت ہدایت پاتی ہے. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ برکت کے مساکن ہے کہ جن کے ذریعے سے پروردگار انسان کو برکت بھی دیتا ہے, ہدایت بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. اسی لیے آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ جو برکت کو بدعت سمجھتے ہیں, وہ لوگ جو برکت کی حاضری کو بدعت سمجھتے ہیں, وہ لوگ جو برکت کے نظر و نیاز کو بدعت سمجھتے ہیں, ان کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو بدعت کہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مساکن برکت موجود ہے ہی نہیں. ان کے پاس کوئی مساکن برکت موجود ہی نہیں, معادن حکمت موجود ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ برکت پائے, کہ جس کے ذریعے سے وہ ہدایت پائے. عزیزان گرامی, آئے قرآن مجید میں ہم ذرا ملاحظہ کرتے ہیں کہ پروردگار نے جن کو اپنا ہادی بنا کر بھیجا, جن کو معادن حکمت بنا کر بھیجا, جن کو مساکن برکت بنا کر بھیجا, چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو, چاہے وہ ولی کی شکل میں ہو, چاہے وہ امام کی شکل میں ہو, یا چاہے وہ رسول کی شکل میں ہو, آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, امتیں ہمیشہ ناواقف حال ہوا کرتی ہے. اگر وہ ناواقف حال نہیں ہوا کرتے تو پروردگار کسی ہادی کو بھیجتا ہی نہیں. صاحبان علم کا مجمع ہے, اس لیے امت کبھی نبی کو سمجھ نہیں سکی, امت کبھی نبی کو سمجھ ہی نہیں سکی, اس لیے کہ قانون فطرت ہے. مولا کائنات کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جو جاہل کو سمجھا سکتا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, تمام بچے بھی سماعت فرمائے غور سے. عالم وہ ہوتا ہے جو جاہل کو سمجھا سکتا ہے, لیکن جاہل کبھی عالم کو سمجھ نہیں سکتا. وجہ پوچھے کیا وجہ ہے؟ عالم جاہل کو سمجھ سکتا ہے لیکن جاہل عالم کو نہیں سمجھ سکتا. تو مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ عالم بھی ایک وقت تھا کہ وہ بھی جاہل تھا. توجہ ہے عزیزان گرامی, وہ عالم بھی ایک وقت تھا وہ جاہل تھا. وہ جہالت سے واقف ہے, جہالت کیا شے ہوتی ہے, جاہل کیا ہوتا ہے, اس سے واقف ہے وہ عالم. اس لیے عالم جاہل کو سمجھا سکتا ہے. قبلہ توجہ کیجئے گا, لیکن جاہل کبھی عالم کو سمجھا نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ کسی وقت کبھی عالم نہیں بنا. توجہ عزیزان گرامی, اسی طرح سے امت کبھی نبی کو سمجھ ہی نہیں سکتی, امت کبھی نبی کو سمجھ ہی نہیں سکتی. لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے فرد سے واقف ہوتا ہے, فرد سے واقف ہوتا ہے, ان کے عقیدے سے واقف ہوتا ہے, ان کے نظریات سے واقف ہوتا ہے, ان کے اٹھنے بیٹھنے چلتے پھرتے ہر حرکت سے نبی واقف ہوتا ہے. اس لیے تاکہ یہ انسان یہ گمان نہ کر بیٹھے یہ نبی تو اس کے بھی 2 ہاتھ ہے, اس کے بھی 2 پیر ہے, اس کے بھی 2 آنکھیں ہیں, اس کے بھی 2 کان ہے, میرے بھی 2 ہاتھ ہے, میرے بھی 2 کان ہے, میری بھی 2 آنکھیں ہیں, تو یہ مجھ جیسا. توجہ ہے عزیزان گرامی, یہ کس مجمع میں بات کر رہا ہوں, علماء کی محفل میں بات کر رہا ہوں میں. کہیں یہ نہ کہ بیٹھے اس کے بھی 2 ہاتھ ہے, میرے بھی 2 ہاتھ ہے, میری بھی 2 آنکھیں ہیں, اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں, تو کہیں یہ گمان نہ کر بیٹھے یہ امتی کہ یہ نبی ہم جیسے کہہ بیٹھے. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آیا نبی امتی جیسے ہے؟
تو سورہ مبارکہ نوح کی آیت پہلی آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ نوح کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح 950 سال تک ہدایت کرنے کے بعد جب اس نتیجے پر پہنچا کہ 950 سال امت کی ہدایت کرنے کے باوجود کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو ہدایت پا چکا ہو، تو ایک مرتبہ دماغ نوحی مایوس ہو کر پروردگار سے دعا کرنے لگا، پروردگار ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی باقی نہ رکھنا، اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی رکھا تو قیامت تک آنے والی ان کی تمام نسلیں کافر ہوں گی، فاجر ہوں گی۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، میں اور آپ سامنے بیٹھے والے بندے کا عقیدے کا پتہ نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آغا صاحب کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آغا صاحب کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ فلان شخص کا عقیدہ کیا ہے، اگر مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے گھر میں بیٹھا بندہ جو میرے ساتھ اٹھتا ہے، میرے ساتھ بیٹھتا ہے، میرے ساتھ چلتا ہے، اس کے دل کی حالت کا مجھے نہیں پتا، اس کے عقیدے کا مجھے نہیں پتا۔ میں امتی ہوں، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کی ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرتا ہے کہ آنے والی تمام کی تمام نسلیں ان میں سے جو نکلے گا وہ سب کے سب فاجر ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ تو پتہ چلا نبی کی بصارت اور ہوتی ہے، ہماری بصارت اور ہوتی ہے۔ جب سورہ مبارکہ نوح کی آیت میں نے پڑھ لی تو آپ کو سورہ مبارکہ نوح کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ نوح وہ سورت ہے کہ جس میں حضرت نوح کی مکمل زندگی کو خلاصہ کر کے پروردگار نے پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ نوح کی آیتیں پیش کروں گا اس لیے کہ صاحبان علم ہے، موجود ہے، اکثریت کا معاشرے میں آنا جانا ہے، اکثر مبلغین ہے، اکثر خطبہ ہے، اکثر علماء ہے، تو تمام علماء کرام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سورہ مبارکہ نوح کی یہ ترجمہ اپنے بچوں کو پڑھائے، اس لیے کہ آپ تو واقف ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو سمجھائے کہ نوح کی زندگی کیسے گزری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ پروردگار فرماتے ہیں ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ہمارا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ یہ پہلی آیت سورہ مبارکہ نوح کی۔ پھر حضرت نوح فرماتے ہیں قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہاری طرف پروردگار کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ توجہ عزیزان گرامی، میں تشریح میں نہیں جا رہا، میں تفسیر میں نہیں جا رہا، میں شروحات میں نہیں جا رہا، میں آیتیں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس محفل میں تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تفسیر بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقط آیتیں پیش کر رہا ہوں، آیتوں کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ترجمہ بھی بچوں کے لیے۔ ان اعبدوا اللہ، فرمایا مبعوث بر رسالت ہونے کی وجہ کیا ہے، اہداف حضرت نوح علیہ السلام کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ عبادت اللہ کی، تقوی اللہ کا اختیار کرنا، اطاعت میری کرنا ہے۔ یہی حضرت نوح نے فرمایا تھا اس قوم سے، یہ تین چیزیں چاہی تھی نوح نبی نے اپنی قوم سے، لیکن کیا ہو گیا؟ فرماتے حضرت نوح قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یجدہم دعائی الا فرارا۔ پروردگار میں نے اپنی اس قوم کو دن رات کر کے دعوت دی، ولم یجدہم دعائی الا فرارا، میں نے انہیں فرار کا راستہ اختیار کیے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، کوئی میری ہدایت کے قابل نہیں تھا، کسی نے میری ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ یہ مبلغ ہے، مبلغ کے لیے کیا کیا مشکلات پیش ہو سکتے ہیں معاشرے کے اندر، بیان کر رہا ہے قرآن۔ لیغفر لهم یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ یہ آیت پر توجہ چاہیے۔ حضرت نوح نے دعوت دی، جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا۔ جب میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیے۔ توجہ ہے حضرت گرامی، نوح نبی کی بات ہو رہی ہے۔
جب نوح نے تبلیغ کی، آواز بآواز بلند ان کو دعوت دی ہدایت کی طرف، تو انہوں نے حضرت نوح کی آواز نہ سن سکے، اس لیے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے غرور و تکبر کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضرت نوح یہاں پر باقی رہے؟ نہیں، حضرت نوح آگے بڑھے۔ حضرت نوح نے ہر بندے کے گھر گھر میں جا کر تبلیغ کی، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ حضرت نوح نے فرمایا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، پروردگار اگر ان کو آپ نے باقی رکھا تو یہ تو آنے والی ان کی تمام نسلیں یا تو کافر ہوں گی یا تو فاجر ہوں گی۔ توجہ ہے ذرا گرامی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ان کی اگر تو نے ان کو باقی رکھا تو ان کی تمام تر آنے والی نسلیں کافر ہوں گی، فاجر ہوں گی۔ یہ نوح کی بصارت تھی۔ آیت صفین کی طرف چلتے ہیں۔ لیلۃ الحریر میں جب مولائے کائنات نے بھی جنگ کی، مالک اشتر نے بھی جنگ کی، صبح ہوئے تو مالک اشتر نے مولائے کائنات سے فرمایا مولا آئے گن تو لے کہ آپ نے کتنے بندوں کو مارا ہے، میں نے کتنے بندوں کو مارا ہے۔ جنازوں کی تعداد شماری شروع ہو گئی، دیکھا کہ مالک اشتر نے 69 بندوں کو مارا ہے، حضرت علی نے 70 بندوں کو مارا ہے۔ تو ایک مرتبہ مالک اشتر نے علی ابن ابی طالب سے کہا اے مولا آپ نے 70 بندوں کو مارا ہے، میں نے 69 بندوں کو مارا ہے، ایک عدد آپ نے زیادہ مارا ہے۔ جب یہ کہنا تھا مولائے کائنات نے اس وقت فرمایا اے مالک اشتر جو تیرے سامنے آتا گیا تو اس کا گردن اڑاتا گیا، لیکن علی کے سامنے جو بھی آتا علی اس کی 70 پشتوں پر نگاہ کرتا۔ اگر 70 پشتوں کے بعد بھی کسی مومن نے آنا ہے تو علی نے اس کو نہیں مارا۔ تو جو ہے نوح نبی وہ ہے جس کی نگاہ آنے والے کافروں پر ہو، امیر المومنین وہ ہے جس کی نگاہ آنے والے مومنین پر ہو۔ امیر المومنین ہونا ایسے ہی کو ججتا ہے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، آئے دیکھتے ہیں، یہ تو تھی نبی کی بصارت۔ قرآن سے پوچھتے ہیں آیا کسی نبی کا لامسہ شامہ دیکھتے ہیں؟ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیص کو اپنے بھائیوں کے حوالے کیا اور مصر سے اپنے بابا کی آنکھوں کی شفایابی کے لیے قمیص کو دے کر بھیجا، تو یہاں پر یوسف کا قافلہ روانہ ہوا ہے۔ کنعان میں بیٹھا نبی یعقوب چیخ اٹھا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے لوگو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو۔ توجہ ہے ذرا گرامی، یہ ہے نبی کا شامہ، جو نبی کی سونگنے کی حس اتنی ہے کہ مصر سے نکلا ہے قافلہ اور کنعان میں بیٹھا یعقوب نبی نے خوشبو محسوس کی اور کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو۔ توجہ ہے ذرا گرامی، یعقوب نبی کو بھی خدشہ تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ناسمجھ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ نبی یوسف کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ نبی یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ہذیان بول رہا ہے۔ توجہ حضرت گرامی، یہ کہنے والے موجود تھے، اس لیے حضرت یعقوب ڈرتے ہوئے یہ کہا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو میں محسوس کر رہا ہوں یوسف کی خوشبو۔ یہ ہے نبی کا شامہ، نبی 200 میل دور یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ توجہ ہے گرامی، ذرا ایک لمحہ اور ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ آیا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آیا کوئی ایسی آیت بھی موجود ہے کہ جس میں خداوند عالم نے کسی نبی کی ناطقہ کو بیان کیا ہو؟ تو آئے سورہ صافات کی آیت پڑھ لیتے ہیں، سورہ حج کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم آذان دو حج کی لوگوں میں، ابراہیم آذان دو حج کی لوگوں میں، تو لوگ پاپ پیادہ چل کر آئیں گے اور تیز روح سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ ابراہیم نے آج سے 4000 سال پہلے آواز دی تھی کہ حج پر آ جاؤ، آج 4000 سال گزرنے کے باوجود بھی ابراہیم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا نبی جب کسی کو آواز دیتا ہے تو قیامت تک اس کی آواز گونجتی رہتی ہے۔
کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ مولا امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تو قیامت تک آنے والا ہر فرد، ہر شیعہ لبیک لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتا ہوا نکلے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی آواز کربلا تک محدود نہیں تھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ آواز تھی اور گونج رہی ہے حسین کی آواز حل من ناصر ینصرنا کی۔ یہ حضرت ابراہیم۔ ذرا اور آگے بڑھے، آئے دیکھتے ہیں کسی نبی کا سامعہ دیکھتے ہیں تو سورہ نمل کی آیت پڑھ رہا ہوں، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ جب سلیمان نبی اپنے لاہور لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزرا، توجہ ہے عزیزان گرامی، ہر فرد کی توجہ چاہیے، جملے کو ضائع مت ہونے دینا، ہر فرد کی توجہ چاہیے۔ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل سے داخل ہوا تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنے اپنے گلوں میں، اپنے بلوں میں، سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی اپنے لشکر کے ساتھ تجھے رونتا ہوا نکل جائے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، آپ اور ہم کسی غیرے کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، نبی وہ ہے جو حشرات الارض کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ وهم لا یشعرون، چونٹی کہہ رہی ہے ایک اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور سلیمان کا لشکر شعور نہیں رکھتے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، جب چونٹی کو یہ کہتے ہوئے حضرت سلیمان نے سنا تو کہا فتبسم ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان نبی مسکرائے تو پتہ چلا جب کوئی بے شعور کسی باشعور کو لا شعور کہے تو جواب میں مسکرانا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چونٹی کہہ رہی ہے حضرت سلیمان سے کہ یہ سلیمان اور اس کا لشکر شعور نہیں رکھتے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے بھی اس کو جواب نہیں دیا، بس مسکرا دیے۔ ذرا آئے، میں نے جس سورہ کی آیت کی تلاوت کیجئے، یہ تو وہ آیتیں میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی جو خاتم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ سے کمتر انبیاء کی باتیں ہو رہی ہے۔ ابھی تو خاتم الانبیاء کی بات ہوئی ہی نہیں ہے تو آئے قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ تو وہ انبیاء ہے جو نبی خاتم سے رتبے میں کم ہے، تیرے نبی کی شان کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی ہزاروں سینکڑوں آیتوں کو چھوڑ کر چند آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ نجم میں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا۔ توجہ چاہیے عزیزان گرامی، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا۔ چند علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ڈل گیا، جب وہ غروب ہو گیا، لیکن اس کے شرح میں دیکھنے کے بعد میں نے ترجمہ کیا والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا۔ چند ہاشمی جوانوں کے ساتھ، چند اصحاب کے ساتھ رسول اکرم تشریف فرما ہے۔ غور کیجئے گا، اس آیت کے شان نزول پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ رسول اکرم اپنے چند اصحاب کے ساتھ، اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے، آسمان سے ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر رسول اکرم فرماتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا ستارہ جس کے گھر پہ بھی اترے وہ میرا وصی ہوگا۔ توجہ چاہیے عزیزان گرامی، یہ توجہ چاہیے، یہ ٹوٹا ہوا تارا جس کے گھر پر بھی اترے وہ میرا وصی ہوگا۔ جب دیکھا یہ ٹوٹا ہوا تارا علی کے گھر پر نازل ہو گیا ہے تو ان لوگوں نے کہا اے علی، اے محمد، آپ تو اپنے بھائی علی کی محبت میں نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، حضرت یعقوب کی جو آیت میں نے پیش کی تھی وہ یاد رکھنا، آخر تک اسے کام آئے گا آپ کا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا تھا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو۔ یہاں پر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ علی کے گھر میں تارا اترا ہے تو یہ میرا وصی ہے، تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے کہا علی کی محبت میں نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ دیوانے ہو گئے ہیں۔ قرآن جلیل کو، پروردگار کو یہ بات پسند نہ آئی، آیت نازل کی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ٹوٹے ہوئے تارے کی یہ تیرا صاحب، یہ تیرا نبی نہ بہکا ہے، نہ بہکا ہے، نہ ضالہ ہے، نہ گمراہ ہوا ہے، وما
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی الہی نہ ہو۔ اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ یہ نبی اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی الہی نہ ہو۔ وحی الہی کے بنا نبی اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا، جنبش تک نہیں دیتا۔ تو جتنی بھی فضیلت علی ابن ابی طالب کی شان میں پروردگار کے کہنے پر رسول خدا نے بیان کی ہے، وہ سب وحی الہی کا تقاضا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آئے سورہ قلم کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر بھی رسول خدا کو کسی نے دیوانہ کہا تھا، تو قرآن نے آیتیں نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان لک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون۔ ترجمے کی ضرورت ہے، پیش کر رہا ہوں۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے دوات کی، قسم ہے قلم کی، قسم ہے کتاب کی۔ نون کا ترجمہ علماء کی محفل ہے، اس لیے میں نے دوات کا کیا ہے۔ چند علماء نے کہا یہ نون حروف مقطعات ہے، کسی نے کہا یہ نون سورہ الرحمن کی نون ہے، کسی نے کہا کہ نون کا مطلب دوات ہے۔ سیاق و سباق سے یہ نون کا ترجمہ دوات میچ کر رہا تھا، اس لیے میں نے میچ کے حساب سے نون کا ترجمہ دوات کی ہے۔ قسم ہے دوات کی، قسم ہے قلم کی، قسم ہے کتاب کی۔ قسمیں کھا کر بیان کر رہا ہے، عزیزان گرامی ان قسموں پر غور کیجئے گا۔ قسم ہے دوات کی، قسم ہے قلم کی، قسم ہے کتاب کی۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، کتاب کی قسم کھا رہا ہے، پروردگار کتاب کی قسم۔ وما یسطرون جو یہ لکھتے ہیں، لکھتے کتاب ہی ہے، کتاب کی قسم، قلم کی قسم، دوات کی قسم، یا الفاظ کو بدل کے کہوں، قسم ہے دوات کی، قسم ہے قرطاس کی، قسم ہے قرطاس کی۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب پروردگار کے طفیل تم مجنون نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا رسول خدا کو مجنون، اس لیے تو پروردگار نے آیت نازل کی ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا تھا یہ رسول مجنون ہے، تو پروردگار نے یہ آیتیں نازل کی، پہلے ڈائریکٹ بتا دیتا، لیکن پروردگار نے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور دوات کی قسم کھا کر بتا دیا کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جب میرا حبیب قلم اور دوات مانگے تو مجنون کی تہمت لگا سکتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے نون کی بھی قسم کھائی، قلم کی بھی قسم کھائی، کتاب کی بھی قسم کھانے کے بعد یہ بتایا، پروردگار نے یہ بتایا کہ اے حبیب پروردگار کے طفیل آپ مجنون نہیں ہے۔ لیکن کہاں وہ سمجھے؟ جسے رسالت نہ سمجھ میں آ جائے اسے وحدانیت کیا سمجھ میں آ جائے، جسے رسالت نہ سمجھ میں آئے اسے امامت کیا سمجھ آئے۔ پروردگار نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ عزیزان گرامی، جس بندے نے بھی، جس صحابی نے بھی، جس بندے نے بھی، چاہے وہ مشرک تھا یا کافر تھا، رسول اکرم کے عقل پر وار کی ہے نا، عقل پر وار کی ہے، پروردگار نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اس لیے کہ اگر رسول کی عقل پر شک کرے تو اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ نبوت پر شک کیا جائے۔ اس لیے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان لک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ یہاں سے آگے آیت پڑھ لیجئے گا، ولا تطع المکذبین۔ اب یہ اس کی صفتیں بیان ہو رہی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا تھا۔ یہ صفتیں ڈھونڈیے گا، جو بھی رسول اکرم کو مجنون کہے گا، دیوانہ کہے گا، وہ لازم ہے کہ ان کے اندر یہ صفتیں جو آ رہی ہوں گی یقیناً۔ ولا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین۔ یہ وہ صفتیں ہیں
جس کے یہ وہ صفتیں ہیں جو اس بندے کے اندر موجود تھا جس نے رسول اکرم کو مجنون کہا تھا، وہ ایک جو بھی ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا، یہ جھٹلانے والا بندہ تھا جس نے رسول کو مجنون کہا تھا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ایک جو اور انتہائی اعلیٰ قسم کے چغل خور کی اطاعت نہ کرنا، بخل کرنے والے کے مال میں بخل کرنے والے کی بھی اطاعت نہ کرنا، جو ایک جو ہے اور بد نسل ہے اس کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تو جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجنون ہونے کی تہمت ڈالی تھی وہ انہی صفاتوں کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو وہ آیتیں ہیں جو معروف ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت، ہر تیسری چوتھی آیت کے بعد آپ کو شان رسول اکرم کی آیتیں ملیں گی۔ وہ تمام آیتیں پڑھتا رہوں، ان ہر ایک آیت پر بندہ اشرے پڑھ سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جن کو صرف پہنچانا ہے، جس کا صرف ترجمہ اگر معمولی سا بھی انسان غور کرے کہ ان آیتوں کے ترجمے پر اور پروردگار کے لب و لہجے کو معلوم کرے کہ یہ کیسا لب و لہجہ استعمال کیا ہے، تو پتہ چلے گا جس نے بھی رسول اکرم کو دل دکھایا ہے ان تمام کی خصوصیات پروردگار نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجیں۔ یہ تو قرآن کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا تھا، ترجمہ نہیں پیش کروں گا، صرف خطبہ پیش کرتا ہوں۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے بھائی رسول اکرم محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے۔ کبھی کسی مجلس میں ہو سکے تو پڑھ لیں گے کہ علی کی زبانی نبی کی شان کیا ہے۔ خطبہ نمبر 70 میں حضرت علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں رسول اکرم کی شان بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہم داعی المدحوات وداعم المسموکات وجابل القلوب علی فطرتها شقیها وسعیدها، اے پروردگار، اے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا، جس نے آسمانوں کو چھت بنا کر بغیر ستون کے کھڑا کیا، وہ ذات جس نے انسانوں کے قلوب کو پیدا کیا، چاہے تو وہ بدبخت بھی قلوب ہو سکتے ہیں، خوشبخت بھی قلوبوں کو پروردگار نے خلق کیا۔ اللہم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک، اے پروردگار قرار دے شرائف صلواتک، تیرے اشرف ترین درود کو، و نوامی برکاتک، اور تیرے نمو پذیر برکتوں کو۔ یہ مولائے کائنات فرما رہے ہیں نمو پذیر برکتیں وہ ہوتی ہے کہ جو قیامت تک مسلسل بڑھتی رہے۔ تشریح کرنا میں نے بتایا کہ تشریح نہیں کرنا، صرف پیش کر رہا ہوں ترجمہ کر کے۔ اللہم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق۔ اس نبی کی صفتیں مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ یہ نبی وہ ہے جو سابقہ نبیوں کی نبوتوں کو ختم کرنے والا اور بند دلوں کو، بند عقلوں کو کھولنے والا، والمعلن الحق بالحق، اور حق کے ذریعے سے حق کو قائم کرنے والا۔ یہ مولائے کائنات بیان کر رہے شان رسول اکرم، حق کے ذریعے سے حق کو قائم کرنے والا۔ ان پر غور کیجئے گا، اس کی تشریحات دیکھیے گا۔ حق کے ذریعے سے حق کو قائم کرنا اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے۔ والمعلن الحق بالحق والدافع جیشات الاباطیل، باطلوں کے وار کو کچلنے والا، والدامغ صولات الازالیل، گمراہ کرنے والوں کو ان کو بھی کچلنے والا، گمراہ کرنے والوں کو کچلنے والا۔ کون ہے یہ؟ نبی اکرم، جس کی شان علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں۔ قائما بامرک مستوفزا فی مرضاتک غیر ناکل عن قدم، یہ وہ رسول ہے جو تیرے امر کے سامنے قائم رہا، ومستوفزا فی مرضاتک، تیری مرضی کو جلدی لوگوں پر نافذ کرنے والا، کوئی کوتاہی نہیں کرنے والا، غیر ناکل عن قدم، آپ کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں آیا۔ فرما رہے کون فرما رہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رسول اکرم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 70 ہے کہ جس میں مولا امیر نے رسول اکرم کی شان بیان کی ہے۔ قائما بامرک واعیا لوحیک حافظا لعہدک
یہ وہ صفتیں ایک ایک کر کے بہت ساری صفتیں رسول اکرم کی بیان کی علی بن ابی طالب نے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ورنہ پورا خطبہ پیش کرتا. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم المرتبت نبی خاتم النبیین ہے، اور آپ کی اہل بیت بھی تمام نبیوں کے اہل بیت پر فوقیت رکھتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، آج شب 8 ہے، 8ویں محرم کی رات ہے. آٹھویں محرم کی رات ہے آج. 2 محرم کو نبی کا نواسہ حسین، علی کا بیٹا حسین کربلا پہنچا ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے. آج 24 گھنٹے گزرنے کو آیا، پانی خیموں میں نہیں پہنچا. بچوں کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، ماؤں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں. عصر عاشور تک جب 3 دن گزر گیا، امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. آپ کے ہاشمی جوان علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے. تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے دیکھا کہ آس پاس اور کوئی باقی نہیں رہا ہے، تو ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا.